ہیلو السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ شی ٹاکس زندگی ویئر اسٹوریز بریتھ ججمنٹ نہیں۔ میرا آج کا ایپیسوڈ ایک خواہش کے بارے میں ہے، ایک ایسی خواہش جو میں نے اکثر اپنے آس پاس سنی ہے پر میں سمجھ نہیں پائی اس خواہش کا مطلب۔ جی ہاں، ایک ایسی خواہش جو میں اکثر ماؤں کے منہ سے سنتی ہوں کہ بس ایک اور بیٹا، یا بس اللہ مجھے بیٹا دے دے اور میں اپنا خیال رکھوں گی، میں پھر اپنی زندگی جیوں گی۔ اور ایسی ہی ایک خواہش کچھ مہینوں پہلے میری پڑوسن نے کی تھی، جس کی قیمت انہوں نے کافی بھاری ادا کی۔ میں اس سٹوری میں ان کو فاطمہ باجی کے نام سے انٹروڈیوس کرواتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ فاطمہ باجی لاسٹ ایئر پریگننٹ تھیں اور ان کی پریگننسی میں کافی کمپلیکیشنز تھی، پر ایز آئی ٹولڈ یو انہیں بیٹا چاہیے تھا، تو انہوں نے وہ ساری کمپلیکیشنز کو فیس کیا، بٹ ایٹ دا اینڈ ان کا بیٹا بچ نہیں پایا۔ ان کی خود کی جان بال بال بچی اور ڈاکٹروں نے انہیں کلیئرلی وارن کر دیا کہ آپ کے لیے پریگننسی رسک ہے اور آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے۔ ان کے ماشاءاللہ سے آلریڈی 2 بیٹے تھے، بیٹیاں بھی تھیں۔ وہ اکثر مجھے باہر مل جایا کرتی تھی، اپنے بچوں میں بزی، کبھی ہلکی پھلکی سلام دعا، کبھی دور دور سے مسکراہٹیں۔ وہ ایک بہت ہی اچھی خاتون تھی، اپنے گھر میں بزی رہنے والی، سب کی عزت، سب کا احترام کرنے والی۔ ہم نے بھی انہیں سمجھایا کہ فاطمہ باجی اپنا خیال رکھیں اور آپ کے پاس سب کچھ تو ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اسی میں ہی خوش رہیں۔ لیکن کچھ مہینوں پہلے ان کی بیٹے کی خواہش دوبارہ جاگی۔ وہ پھر سے پریگننٹ تھی۔ ہم ان کے لیے خوش بھی تھے اور پریشان بھی، اور دل سے دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں کرے۔ دن گزرتے رہے اور ایسے ہی ایک دن جب میں اپنے آفس سے گھر آئی تو ایک خبر نے میرا استقبال کیا، اور وہ خبر تھی کہ فاطمہ باجی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، لیکن فاطمہ باجی خود کوما میں ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ مجھے اس خبر پر کیسے ری ایکٹ کرنا چاہیے۔ میں صرف الٹے پاؤں ہاسپٹل بھاگی جہاں وہ ایڈمٹ تھی۔ جب میں وہاں پہنچی تو وہ بے ہوش، اپنی دنیا سے بے خبر، لائف سپورٹ پر تھیں۔ جی ہاں، انہیں ان کی خواہش مل گئی تھی، ان کی مراد پوری ہو گئی تھی، پر انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں۔ میں صرف ان کا چہرہ دیکھتی رہی اور دعائیں کرتی رہی، روتی رہی کہ اللہ انہیں ٹھیک کر دیں۔ ان کے آس پاس اور بھی لوگ تھے جو اسی طرح لائف سپورٹ پہ تھے، پر شاید عمر میں ان سے دگنے تھے۔ شاید اس وقت اس آئی سی یو میں ایک وہیں تھی جو بہت چھوٹی عمر کی تھی۔ شی واز اراؤنڈ ہر مڈ 40s میں بھی۔ میں نے وہاں سب کے لیے دعا کی، میں نے فاطمہ باجی کے لیے بہت ساری دعائیں کی، میں نے اللہ تعالیٰ سے رو رو کے ان کے لیے صحت تندرستی مانگی، لیکن اگلے ہی دن ان کی فوتگی کی خبر آئی۔ جی، فاطمہ باجی اپنے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی، اپنے باقی کے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی، اپنی فیملی کو، اپنے شوہر کو، اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ بے شک ہر روح کا وقت مقرر ہے، ہر انسان کا وقت مقرر ہے، پر کیا کہیں نہ کہیں ہماری خود کی غلطیاں نہیں ہوتی، ہماری خود کی چوائسیز نہیں ہوتی جو ہماری زندگی کو شیپ کرتی ہیں؟ اپنی خواہش کو تکمیل دینے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی داؤ پہ لگائی اور وہ ہار گئیں۔ ان کا بیٹا بہت پیارا ہے، میں نے اس کی تصویر دیکھی ہے، کیونکہ اب وہ ہمارے پڑوس میں نہیں رہتے، ان کی فیملی یہاں سے چلی گئی ہے، پر اب تک میں فاطمہ باجی کا چہرہ جو میں نے ان کو لائف سپورٹ پر دیکھا تھا میں نہیں بھول سکی۔ میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں، پر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتی ہوں کہ اس بچے کو ایک ماں کی ضرورت تھی، اس بچے کو کبھی اپنی ماں کی آغوش نہیں ملے گی۔ اب فاطمہ باجی کو ان کی مراد مل گئی، پر جو قیمت انہوں نے ادا کی وہ بہت بڑی تھی۔
میں اکثر سوچتی ہوں کہ ہمیں اپنے حال میں خوش ہونا کیوں نہیں آتا؟ ہم کیوں ہمیشہ خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں؟ ہمیں کیوں لگتا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو میں خوش ہوں گی، وہ ہو گیا میں خوش ہو جاؤں گی؟ انسان کو اپنے حال میں خوش رہنا آنا چاہیے۔ بے شک آپ بہتری کی طرف جائیے، پر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کچھ چیزیں آپ کے لیے غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں، اگر آپ کے پاس بھی کچھ ایسی سیکریفائس یا کچھ اس طرح کی کہانی، حادثہ یا کوئی بات ہے جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو لکھیے مجھے @shetalkzindagi@gmail.com، or else you can join me in my studio to share your story and inspire others. So this is Asma Ghafoor signing off for today. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک اور دل چھو لینے والی کہانی کے ساتھ۔ تب تک آپ کے پاس جو زندگی ہے اس کا شکریہ ادا کیجیے اور اسے پوری طرح جئیں۔ اللہ حافظ۔